رکھیں کہ جو لوگ بھاگ کر شادی کرتے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، انہیں مستقبل میں بہت سارے خطروں سے کھیلنا پڑتا ہے۔ ان کی زندگی کی شروعات ان کے اپنے نفسانی خواہشات پر ہوتی ہے، اس زندگی کا انجام انتہائی تاریک اور خوشیوں سے محروم اور ناکامیوں کی تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو 8 چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو روشنی کے اس سفر میں اپنے جہاں کا میں چراغ روشن کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے اپنے حصے کا چراغ روشن کریں، اور ہمارے سننے والے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ 8 چیزیں جو ہیں ان کو آپ ضرور سوچیں، ان کے بارے میں ضرور جو ہے وہ تجزیہ کریں۔ نمبر 1، جو لڑکی اپنے والدین کی وفادار نہیں بن سکی، ان کی عزت کا جنازہ نکال کے آئی ہے، ان کی امیدوں کا گلا گھونٹ کے باغ کے گھر سے آ رہی ہے، وہ والدین جنہوں نے اس کو خوش رکھنے کے لیے اور اس کے آرام کے لیے اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دی، اپنا آرام داؤ پہ لگا دیا، اپنا سکون داؤ پہ لگا دیا، خود تکلیفیں سہ کر اس لڑکی کو انہوں نے پالا، اور وہ لڑکی آج نہ صرف اپنے والدین بلکہ اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے مامے، اپنے چاچے، اپنی پھوپھیاں، اپنی ممانیاں، اپنے دادا دادی، نانا نانی، میدوار کردار بردار، جتنے بھی اعلیٰ قسم کے رشتے تھے انہیں بالکل زمین میں دفن کر کے سمجھے آ رہی ہے۔ جس گھر سے لڑکی بھاگ جاتی ہے اس گھر کے تمام لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا سمجھے جنازہ اٹھ جاتا ہے، دفن کر کے آپ آتے ہیں انہیں، ان کی زندہ لاشیں جو ہیں وہ چھوڑ کر آپ آتے ہیں، اس لیے کہ عزت بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور وہ والدین، وہ چاچے، وہ مامے، وہ اہم عزیز رشتہ دار منہ چھپاتے پھرتے ہیں جن کی بچی گھر سے بھاگ کر آتی ہے۔ تو آپ اگر اپنے گھر سے بھاگ کر آ رہی ہو، یا آپ کے ساتھ کسی کوئی لڑکا اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھاگ کر آ رہی ہے، تو کیپ اٹ ان یور مائنڈ، یہ ذہن میں رکھیں، وہ لڑکی جو اپنے والدین کی نہ بن سکی، اپنے بزرگوں کی نہ بن سکی، اپنے بھائیوں کی عزت نہ بچا سکی، اپنی بہن کی عزت نہ بچا سکی، اپنے خاندان کی عزت نہ بچا سکی، اپنے اللہ کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اللہ کی حدود پھلانگ کے آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رشتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پائمال کر کے آ رہی ہے، وہ آپ کی کیسے وفادار بن سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ نمبر 2، جب آپ کسی کو بگا کر لے کر آتے ہو، یا کوئی لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے، ہزاروں دعاؤں کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہزاروں دعاؤں کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی جگہ ہزاروں بددعاؤں کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں۔ پڑوسی بددعائیں نکالتے ہیں، والدین بددعائیں نکالتے ہیں، بھائی بددعائیں نکالتے ہیں، بہنیں بددعائیں نکالتی ہیں، ہر سننے والا بددعائیں نکالتا ہے۔ جب آگے آنے والی نسلیں آپ کے لیے بددعائیں جولی پھیلا پھیلا کر نکالتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ بچی کہ جس نے اپنی والدین کا عزت کا لحاظ پاس نہ کیا، تو اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، ہمیشہ بددعائیں نکلتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن بددعا نکلے گی، زندگی کا گزرتا ہوا ہر لمحہ ان کا دل بددعا نکالتا ہے، ان کی زندگی بددعاؤں میں بدل جاتی ہے، ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اور ان کا والدین کو دیکھیں، کئی لوگ دیکھے ہیں گھر اجڑے ہوئے دیکھے ہیں، خوشیاں ان کی تباہ ہوئی، نہ ان کی رات، نہ ان کا دن، نہ ان کا چین، نہ ان کی گھر کے اندر کوئی خوشی، نہ کچھ۔ بیٹی اگر مر جائے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی کہ بیٹی اگر زندہ گھر سے بھاگ جائے، یہ بہت بڑا المیہ ہے والدین کے لیے۔ تو ہزاروں دعاؤں کے جو دروازے ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، والدین دعائیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کی زندگی کی کامیابی کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کے حسین مستقبل کے لیے، وہ ساری دعائیں بددعاؤں میں بدل جاتی ہیں۔ نمبر 3، جب شادی کرنے والی بچی یا لڑکا شادی کر لیتے ہیں اور ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے تو بچے پوچھیں گے، مثلا ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر چلی گئی ہے، اس کے بچے پوچھ رہے ہیں، چونکہ سکول میں ان کے فیلوز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری دادی نے، آج ہمارے دادا نے، آج ہماری نانی نے، آج ہمارے نانا نے، ماموں نے، چاچے نے، مامے نے یہ چیز لائی ہے، یہ گفٹ کیا ہے۔ تو آپ کے بچے جب پوچھیں گے، اس لڑکی کے بچے جب پوچھیں گے کہ ہمارے نانا کہاں ہے، ہمارا ماموں کون ہے، ہمارا جناب پھوپھی ہماری کون ہے، ہماری ممانی کون ہے، ہمارے کزن کدھر ہے، ہمارا ننیال کدھر ہے، یا لڑکی کی طرف لڑکا بھاگا ہوا ہے، لڑکا بھی بھاگا ہوا ہے، لڑکی کی طرف سے پوچھیں گے ابو جان آپ کے بابا کدھر ہیں، ہمارے دادا کدھر ہیں، ہماری دادی کہاں ہے، ہمارے چاچے کدھر ہیں،
وہ کیا جواب دیں گے آپ انہیں؟ بچوں کے منہ پر ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے. معاشرے میں بچے چلیں گے پھریں گے, ہر بچہ کہے گا میرا نانا بھی ہے میری نانی بھی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم بھاگ کر آئے ہیں؟ یا جھوٹ بولیں؟ کیا اتنی جرت ہے آپ کے اندر کو آپ کہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں؟ زندہ دادا دادی نانا نانی میدوار کردار بردار, ان کو بھی آپ اپنے بچوں سے بھی محروم کر رہے ہیں. یہ تیسری جو ہے بڑی خرابی ہے ایسے شادی کرنے کی. چوتھی بات, اتنا بے وقوف ہوگا کوئی کہ جو امن خوشیوں اور عزتوں بھرا جہاں چھوڑ کر خطرے کے جہاں میں, بے عزتی کے جہاں میں اور ناکامی کے جہاں میں جانا چاہے گا. ادھر آپ کے لیے پروٹیکشن تھی, آپ کے والدین تھے, آپ کے سب کچھ تھا, عزیز تھے, اور ادھر کیا ہے آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. آپ اپنے بھائیوں سے, لڑکی اگر بازار میں جائے کسی, اس کا اپنے بھائی سے سامنا ہو جائے, اس کا اپنے کسی رشتہ دار سے سامنا ہو جائے, وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ لڑکا اپنے سسرال میں سے کس کا سامنا کر سکے گا؟ تو خطرے کا جہان ہے مول لے رہے ہیں, امن کا جہاں چھوڑ کر, کامیابی کا جہاں چھوڑ کر ناکامی کا جہاں آپ اختیار کر رہے ہیں, اور خوشیوں بھرا جہاں چھوڑ کر پریشانیوں بھرا جہاں لے رہے ہیں. میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی چھوٹی سی ہوس پوری کرنے کے لیے, یہ ہوس ہوتی ہے, یہ محبت نہیں ہوتی, جس کی عقل اتنی کام نہ کرے کہ محبت وہ ہوتی ہے جو کسی کے سہارا بن سکے, کسی کی عزت میں اضافہ کر سکے. یہ محبت کا کون سا انداز ہے کہ جو اپنے تمام لوگوں کے عزتوں کا ستیہ ناش کر کے بندہ, ان کے سکون کا جنازہ نکال کے بندہ آ جائے؟ تو یہ بالکل محبت نہیں ہے, یہ ایک خطرناک قسم کا جہاں جس کی طرف آپ جا رہے ہیں. اچھا جی, یہ 5ویں نمبر پہ دیکھیں کہ جو بندہ خدا کے بنائے ہوئے رشتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہے, خدا کے بنائے ہوئے رشتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہے, وہ اپنے بنائے ہوئے نفس کے بنائے ہوئے چھوٹے سے مصنوعی رشتے کو پال رہا ہے وقتی طور پہ, تو آپ مجھے بتائیں کیا اس کے حصے میں کبھی خوشیاں آئیں گی؟ کیا وہ رب اس کو خوشیاں دے گا؟ یہ کوسچن ہے, سوچیں. نمبر 6, صلہ رحمی کو قتل کر کے قطع رحمی کو پروان چڑھا رہے ہیں. صلہ رحمی کو توڑ رہے ہیں نا, اپنے والدین کو بھی ناراض, اس لڑکی کے والدین کو بھی ناراض, لڑکی اپنے والدین کو بھی ناراض کر رہی, تمام عزیزوں کو رشتہ داروں کو ناراض کر رہی ہے, کبھی ان سے مل بھی نہیں سکے گی. تو کیا یہ قطع رحمی کی صورت میں وہ جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ یہ آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں. اللہ اکبر. اچھا یہ بتائیں, جو لڑکی بھاگ کر جاتی ہے گھر سے, پھر گھر واپس تو نہیں آتی نا؟ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ اپنے گھر واپس آئی ہو, کسی نے اس کو قبول کی ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اس کے والدین اگر واپس آ بھی جائے تو کبھی اس کو معاف نہیں کرتے کہ لڑکی نے ان کی عزت کا جنازہ نکالا ہوتا ہے. اگر اس کے والدین ناراض ہیں تو کیا جنت میں وہ لڑکی جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد 2 چیزیں ہیں کہ جو بچے بھاگ کر شادی کرتے ہیں, بچیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں, ان کے آنگن میں کبھی خوشیاں کسی نے نہیں دیکھیں, اور کبھی وہ بڑا کام نہیں کر سکے دنیا میں, کبھی کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکے. اس کے بعد جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں آپ سے, سیکنڈ لاسٹ بات, وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں, تحقیق کرنے والے, ریسرچر جنہیں کہا جاتا ہے, انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ ارینج میرجز جتنی بھی ہوئی ہیں, شادیاں ہوئی ہیں جو بالکل باہمی رضامندی سے ہوئی ہیں, وہ 80 سے 85% کامیاب ہوئی ہیں, اور جو لو میرج ہوئی ہے, کورٹ میرج ہوئی ہے اور بھاگ کر شادی ہوئی ہے, وہ جناب 5% بھی کامیابی کی طرف نہیں گئے, طلاقیں ہو گئی ہیں, ان کی زندگی راستے میں کہیں نہ کہیں خطرے کا نشانہ بن گئی ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے سٹوری میرے ساتھ جو فیلنگز تھیں, کل پرسوں ہم ہاسپٹل میں گئے تو اس کے بعد میرے ذہن میں یہ چیزیں آئیں کہ یہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. بیٹھے یہ بات سمجھ آ سکے. تو وہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ہاسپٹل میں گیا تو وہاں پہ ایک لڑکے کو گولی لگی تھی, تو وہ لڑکی بھگا کر شادی کر چکا تھا. تو لڑکی جو تھی وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی, کسی بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی تھی. تو اب کل بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, 21 سال کی عمر میں اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب جو لڑکی ہے وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہم نے ہاسپٹل کے فرش پر بیٹھی ہوئی دیکھی, اور لڑکا جو ہے وہ ریڑھی لگاتا, بلکہ رکشہ چلاتا تھا,
اور اب اس گھر کے اندر بھی اب وہ جس کے لیے بھاگ کر آئی تھی وہ تو گولی لگی، وہ تو فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب واپس اپنے گھر کی طرف پلٹنے کے لائق بھی نہیں رہی. اب اس لڑکی کا کیا مستقبل ہے مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے جی. تو بھاگ کر شادی کرنے والے جو ہوتے ہیں آگے جو زندگی کے اندر جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ بڑی پھونک پھونک کر قدم رکھ کر زندگی گزارنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں زندگی کی ہر لمحے سے لذت محسوس کرنے کے بجائے ہر لمحے اپنے آپ کو خطروں میں ڈالتے جا رہے ہیں. ہماری قوم کے بچوں کو شعور نہیں ہے. آخر میں آپ کو ایک حدیث بھی سناؤں گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 11002. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بچی یا لڑکی جو بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. 3 دفعہ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. محدثین نے فرمایا اور فقہا کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے، مگر اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا لیکن وہ صحیح نہیں ہوگا. اور جس کی زندگی میں نکاح ہی صحیح نہ ہو تو اس کی زندگی میں کیا ٹھیک ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اور جن جن کے دماغ غلط ہوئے ہیں برائے مہربانی اپنے دماغوں کو ٹھیک کریں، رشتوں کی قدر کو